اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا کیوں نہیں ان تصبروا اگر تم صبر کرو وتتقوا اور تقوی اختیار کرو ویأتوکم اور تم پر آئیں گے من فورہم فوراً سے ہاذا یہ یمددکم مدد کریں گے تمہاری ربکم مدد کرے گا تمہاری ربکم تمہارا رب بخمستی 5,000 5,000 من الملائکتی فرشتوں سے مصومین جو نشان زدہ ہیں۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ آیت ہے تعویل عام کے لحاظ سے۔ تعویل خاص کے لحاظ سے تو ظاہر ہے ایک جنگ کا موقع تھا، ایک بات ہو رہی ہے کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، شرط کیا رکھی؟ اگر صبر کرو گے۔ صبر کرنے کا تھوڑا سا ہمارے ذہن میں ذرا مطلب غلط ہے، یعنی ہمارے نزدیک صبر کیا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ برائی ہو گئی ہے تو اس کو پی جانا، یہ صبر ہے۔ صبر کا مختلف مفاہیم ہم سورہ بقرہ میں بیان کر چکے ہیں۔ صبر کے اندر مشقت پائی جاتی ہے، چاہے وہ کسی بری چیز کو برداشت کرنے کے لحاظ سے ہو یا گناہ سے خود کو بچانا، اس کے لیے مشقت اختیار کرنا، اس کے لیے ناگواری برداشت کرنا، اس کے لیے اپنے نفس کے خلاف لڑنا، یہ بھی صبر ہے۔ نیکی کے لیے مشقت برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اب جنگ ہو رہی ہے اور جنگ میں تم ثابت قدم رہو، صبر کرو، اس کی پریشانیوں کو، اس کی اذیتوں کو، اس کی مصیبتوں کو جم کے برداشت کرو اور اللہ پہ یقین رہو، تتقو اور تقوی اختیار کرو، یعنی جو تمہیں تمہارے ظاہری لحاظ سے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور باطنی لحاظ سے آپ کے اندر تقوی ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی امید ہو، توکل ہو، تو اللہ کیا کرے گا؟ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، تو وہ آپ کو پہنچا دے گا، فوراً دے دے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ فور کا مطلب ہوتا ہے جب کسی چیز میں ابال آتا ہے نا، جب بالکل وہ اپنے اینڈ پہ پہنچ جاتی ہے، جس طرح تو اس کو فور کہتے ہیں کہ اب یہ اپنی جو ہے نا اس کے اندر بس اس سے آگے گئی تو یہ الٹ جائے گی یا گر جائے گی، جب وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ جائے گی چیز، جنگ ہو یا کچھ بھی ہو، تو اللہ تمہاری مدد کتنے سے کرے گا؟ ب5,000 من الملائکۃ مصومین، اللہ 5,000 فرشتے تمہارے لیے بھیج دے گا۔ جب یہ ایک اسپیسیفک پوائنٹ آ جائے گا اور تم اللہ دیکھ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ آپ جو ہیں وہ صبر کر رہے ہیں اور تقوی سے لڑ رہے ہیں، تو اللہ جل شانہ کی مدد دور نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے 5,000 فرشتے بھیجنا۔ میں پھر عرض کر دوں، اگلی آیت میں یہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ اس کا مقصد جو ہے نا وہ صرف ہمیں مطمئن کرنا ہے اللہ جل شانہ، تاکہ ہمیں ایک اطمینان دیکھیں، جس طرح ہم کہیں جا رہے ہوں، کسی ڈراؤنی سی جگہ ہو یا اس طرح ہو، تو ہم جا رہے ہیں، جو خطرات ہیں وہ ہیں، کسی جنگل سے جا رہے ہیں، کچھ بھی ہیں، اکیلے جا رہے ہوں تو ہمیں زیادہ ڈر لگے گا، ہمیں زیادہ پریشانی ہوگی، لیکن ہمارے ساتھ 2 4 5 بندے ہو جائیں، یا ہمارے ساتھ ہمارے گھر والے ہیں، یا ہمارے ساتھ کوئی مدد کرنے والا ہے، تو وہ خطرات نہیں ختم ہوں گے، خطرات تو اپنے کا موجود ہیں، لیکن ہمیں اطمینان ہوگا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ہے۔ یہ اس لیے میں نے کہا یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، تو یہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ آج کے دور میں بھی پاسبل ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا یہ صرف اس وقت کے لیے تھا، بلکہ ایک یونیورسل سٹیٹمنٹ ہے، بلا کیوں نہیں ان تصبروا وتتقوا، جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ کرو گے، جو چیز کرنے کی ہے اس ماحول میں، اس وقت میں، اس وقت جو اللہ کے احکامات ہیں، جو دین کا تقاضا ہے، جو اس وقت کے احکامات ہیں، ان پہ عمل کرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، تو اللہ آج بھی فرشتے اتار دیں، آج بھی۔
نہ اللہ کی طاقت میں کوئی کمی آئی ہے ناعوذ باللہ، اور نہ اللہ کے پاس فرشتے ختم ہو گئے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نے شرط لگا دی ہے، ان تصبروا وتتقوا، جب تم صبر کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اس وقت بھی تھا، اللہ کا یہ وعدہ تھا مسلمانوں سے، اور قرآن میں ہے۔ تو میرے لیے اس میں کیا ہے؟ میرے لیے یہ ہے کہ ایز اے قوم، ایز اے جماعت، ایز اے امت، جب ہم صبر کریں گے اور تقوی اختیار کریں گے، تقوی آ جائے گا، تو آج بھی اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے فرشتوں کے ساتھ۔ اور کچھ مفسرین نے اس میں یہ بتایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اگر یہ کفار گئے اور انہوں نے مڑ کے لوٹ کے حملہ کیا تو آپ پریشان نہ ہو، اللہ فرشتوں سے 5000 فرشتوں سے آپ کی مدد کرے گا۔ یہ میں نے عرض کی تھی آپ سے کہ اصل جو ٹارگٹ تھا، اصل جو مقصد تھا، اصل جو آبجیکٹو اچیو کرنا تھا قریش نے، کفار نے، مشرکین نے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹانا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا تھا، اور اسی کے لیے انہوں نے کوشش کی، اور وہ ٹارگٹ تو اچیو ہوا نہیں، ٹارگٹ تو نہیں اچیو ہوا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ تھے۔ ابو سفیان نے جا کے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ابو بکر وفات پا چکے ہیں، عمر وفات چکے ہیں، اور پھر اس نے کہا کہ ہبل جو ان کا بت تھا اس کا نام لیا کہ اس کی وہ زندہ باد، تو پھر عمر بن خطاب سے نہ رہا گیا، انہوں نے کہا نہیں، اللہ اکبر، سارے کے سارے موجود ہیں۔ اب اس میں بھی تھوڑا سا ہسٹورینز کا اختلاف ہے، مورخین کا، کہ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے تو پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تھے، تو انہوں نے واپس جا کے حملہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے بارے میں بھی اس روایات آتے ہیں کچھ کہ خالد بن ولید نے کہا کہ اب جاتے ہیں اوپر، جا کے ان کو ختم کرتے ہیں۔ تو ابو سفیان جو تھا اس نے کہا کہ نہیں، چونکہ یہ اونچائی پہ ہیں، یہ اوپر سے پتھر پھینکیں گے یا پتھر ماریں گے اور ہمارا نقصان ہوگا، مزید نقصان ہوگا۔ اس میں یہ چیز سمجھ لیں کہ جو کفار تھے ان کو پہلے شکست ہو چکی تھی، وہ شکست خوردہ تھے، وہ بھاگ چکے تھے، اچھا خاصا وہ نقصان کروا چکے تھے۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ چلے گئے تو رستے میں ان کو یہ ہوا کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی بھی زندہ ہیں، ہمیں ابھی کیا حاصل ہوا؟ مال غنیمت بھی ایسا کوئی خاص حاصل نہیں ہوا تھا ان کو۔ تو وہ جب واپس جا رہے تھے تو ان کے پاس فتح کے لیے کوئی بھی چیز نہیں تھی، تو اس کے لحاظ سے، اور یہ بھی مسلمانوں کو خطرہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطرہ تھا کہ کہیں یہ مڑ کے دوبارہ حملہ آور نہ ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کی ایک جماعت جو تھی وہ بھیجی کہ اس مقام پہ چلے جاؤ، اگر یہ لوگ واپس آئیں تو ان سے لڑو۔ اب مشرکین کو ایک چیز کا تو پتہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ تعداد کے لحاظ سے ان پہ قابو نہیں پایا جا سکتا۔ جب وہ بدر میں تھے 313 تھے، ہمیں پھر بھی شکست ہوئی، آج بھی ہم 3000 تھے، وہ 700 تھے، لیکن انیشلی ہمیں شکست ہوئی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ مسلمانوں کا تو ایک اور دستہ آ رہا ہے، ہمارے پیچھے آ رہا ہے، although کہ حملہ آور نہیں ہوا، ایک مقام پہ آ کے رک کے، تو مینٹلی یا سائیکولوجیکلی وہ دباؤ میں آ گئے کہ یہ تو ان کو تو ڈر ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو پھر ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے اور حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ تو وہ واپس نہیں آیا، دوبارہ حملہ نہیں کیا، اس لیے کہ مسلمانوں کو تو بہت شدید زخم آئے ہوئے تھے، مسلمان تو زخم خوردہ تھے، کمزور تھے، مورائل کافی حد تک ڈاؤن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جو تھے زخمی تھے، تو اگر اس وقت وہ آ کے حملہ کر دیتے تو مسلمانوں کے لیے بچاؤ کرنا بہت مشکل تھا۔ تو کچھ مفسرین کے نزدیک اللہ جل شانہ مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ ایک طرح سے ایک تسلی دے رہے کہ آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سے جو اگلی آیت ہے وہ ایکچولی فرشتے بھیجنے کے جو پرپز ہے اس کو بہت جو ہے وہ کلیئر کر دے گی۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ وما اور نہیں، جعلہ کیا یہ اللہ نے، اللہ مگر اس لیے
کہ بشرا خوشخبری دے، خوشی دے، لکم تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ اور اس لیے اطمینان ہو، قلوبکم تمہارے دلوں کو اطمینان ہو اور تمہیں بشارت مل جائے، تم خوش ہو جاؤ۔ اللہ نے صرف اس لیے اتارے ہیں۔ وما اور نہیں النصر مدد الا مگر من عند اللہ اللہ کے پاس، مدد تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آ جائے، العزیز جو غالب ہے، طاقتور ہے، جس کے پاس ساری کی ساری جو ہے وہ پاورز ہیں، الحکیم اور اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں، اس کا جو بھی عمل ہے، جو بھی رزلٹ ہے، جو بھی چیز ہے، اس میں حکمت چھپی ہوئی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی لیسن ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی جو ہے وہ وائزنس ہے، حکمت ہے۔ تو یہ آیت ایک طریقے سے مسلمانوں کو بتا رہی ہے کہ فرشتے بھیجنے کا 3000 5000 بھیجنے کا پرپس کیا تھا، کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور باقاعدہ مسلمانوں نے فرشتوں کو فیل کیا، دیکھا، یعنی صحابہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کی جو ہے اس میں ہمیں کئی مرتبہ ایسی ہوا محسوس ہوئی جو اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ تو کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ کیا تھا، وہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ ویو بائی ویو جو ہے وہ فرشتے آئیں گے، ٹھیک ہے، ایک ویو آئی، اس کی ایک ان کو فیل ہوا، پھر ویو آئی، وہ فیل ہوا، اور مسلمانوں کی وہ مدد کر رہے تھے۔ فار ایگزامپل کسی کو جو ہے وہ گرا دیا، کسی کو جو ہے وہ جس طرح ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کہا، عبداللہ ابن مسعود جب اس کو قتل کرنے گئے تو انہوں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ نہیں، مجھے تو وہ قتل کیا ہے کہ جو گھوڑے پہ تھا، جس کے گھوڑے کے سموں تک بھی میرا نیزہ نہیں پہنچ رہا تھا، یعنی فرشتہ تھا کوئی جس نے مجھے گرایا ہے اور جس نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں جو صحابہ کی زبانی اور سیرت کی کتابوں میں آئے ہیں، جو فرشتوں کی ایکچول پریزنس کا جو ہے وہ پروف ہیں، یا ہاں فرشتے آئے تھے۔ اور مصومین ہم نے لاسٹ میں پڑھا تھا کہ وہ نشان لگے ہوئے، تو نشان سے مراد مختلف مفسرین نے مختلف لیا ہے کہ نشان سے مراد یہ ہے کہ وہ اسپیسیفک ان کی ایک نشانی تھی۔ کچھ نے کہا کہ ان کے وائٹ امامے تھے، کچھ نے کہا تھا کہ بلیک امامے تھے، وائٹ ان کا لباس تھا، کچھ نے کہا بلیک امامے تھے، ٹربنز تھے بلیک، کچھ نے کہا کہ ان کے جو گھوڑے تھے ان کی ایک اسپیسیفک نشان لگے ہوئے تھے، اور کچھ نے یہ بات کہی کہ جس طرح غزوہ بدر والے جو تھے وہ ان کی ایک اسپیسیفک ویلیو ہے، وہ خاص ہے۔ نشان مینس کہ جو خاص کرے کسی چیز کو، جو ہے ایسی چیز جو کسی چیز کو خاص کر دے، جو اس کی پہچان بنے۔ تو جیسے غزوہ بدر والے جو تھے وہ خاص تھے، وہ خاص ہو گئے ہمیشہ کے لیے، ایسے ہی وہ فرشتے جن کو غزوہ بدر میں اتارا گیا وہ بھی فرشتوں کے لیے خاص ہیں۔ تو مختلف اس کا آئے ہیں، لیکن یہ آیت جو ہمیں بتاتی ہے کہ اصل مدد جو ہے، مدد وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، اور اللہ العزیز ہیں، اللہ کو کسی فرشتے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی اور تمہاری اطمینان قلب کے لیے اتارے گئے۔ اللہ جل شانہ ہم کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔